بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی شخص کی کہانی سناؤں گا جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کی نہایت سبق آموز اور دلچسپ واقعہ۔ ان کے اقوال اور قصے لوگوں کو نصیحت، حکمت اور زندگی کی اہم اصول سکھاتے ہیں۔ واقعہ ہے حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ اور ایک بادشاہ کا۔ ایک دن بادشاہ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر، بہلول، تم ہمیشہ عجیب حرکتیں کرتے ہو لیکن لوگ تمہیں دانا کہتے ہیں۔ آج مجھے بتاؤ، عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے، اے بادشاہ، عقل مند وہ ہے جو اپنی حقیقت کو پہچانتے، بے وقوف وہ ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنے انجام کو بھول جاتے ہیں۔ بادشاہ حیران ہو کر، یہ تو بڑی گہری بات ہے، لیکن کیا تم مجھے کچھ اور سمجھا سکتے ہو؟ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ اٹھ کر قریب آتے ہوئے، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھوں؟ بادشاہ ہنستے ہوئے، ضرور پوچھو۔ بالولدانہ، اگر آپ کے پاس دو غلام ہو، ایک وفادار اور محنتی ہو اور دوسرا نمک حرام اور دھوکہ باز ہو، تو آپ کسے انعام دیں گے؟ بادشاہ، ظاہر ہے وفادار غلام کو انعام دوں گا۔ بالولدانہ گہری نظر سے بادشاہ کو دیکھتے ہوئے، تو پھر اے بادشاہ، یہ زمین، مال و دولت اور تخت و تاج نکمے لوگوں کی حوالے کیوں کر رکھے ہیں؟ وہ اللہ کے احکام کو بھول گئے ہیں اور دنیا کے پیچھے لگ گئے، کیا وہ انعام کے لائق ہے؟ بادشاہ گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے، تمہاری بات میں وزن ہے بالولدانہ رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے، بادشاہ سلامت، دنیا کی حقیقت سمجھو اور اپنے اعمال کی اصلاح کرو، ورنہ انعام کسی اور کے حصے میں آ جائے گا۔ بادشاہ سر جھکا کر بہلول کی باتوں پر غور کرنے لگتا ہے۔ بالولدانہ مسکراتے ہوئے دوبارہ درخت کے نیچے جا بیٹھتے ہیں۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ ایک عام لیکن سبق آموز واقعہ پر مبنی ہے۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کا دوسرا واقعہ، بالولدانہ اور قبر کی حقیقت۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ ایک قبر کے پاس بیٹھے مٹی سے کھیل رہے تھے۔ ایک تاجر قبرستان سے گزرتے ہوئے رک کر بولا، اے بہلول، تم ہمیشہ عجیب حرکتیں کرتے ہو، آج یہاں قبر کے پاس بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ سر اٹھا کر مسکرائے ہوئے کہا، اے بھائی، میں ان گھروں کی مرمت کر رہا ہوں جن میں تمہیں بھی آنا ہے۔ تاجر حیران ہو کر، گھروں کی مرمت؟ یہ قبر ہے، گھر نہیں۔ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ گہری نظر سے تاجر کو دیکھتے ہوئے، یہ گھر ہی تو ہے، فرق یہ ہے کہ دنیا کی گھروں کو ہم بناتے ہیں اور یہ وہ گھر ہے جہاں ہمیں رہنا ہے۔ لیکن افسوس، تم جیسے لوگ اپنی دنیا کی گھروں پر تو لاکھوں خرچ کرتے ہو مگر یہاں کے گھر کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تاجر شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اے بہلول، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہاں کا گھر کیسے بنایا جائے؟ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے کہا، نیک اعمال، صدقہ اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ذریعے۔ یہ گھر ایسا ہے کہ جو اسے دنیا میں بنائے گا وہی یہاں سکون پائے گا۔ تاجر سوچ میں پڑ جاتا ہے اور سر جھکا لیتا ہے۔ تاجر نرمی سے کہا، بہلول، تم نے میری آنکھیں کھول دی، میں آج سے اپنے اعمال کی اصلاح کروں گا۔ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے کہا، یاد رکھو، یہ دنیا عارضی ہے لیکن یہ قبر ہمیشہ کے لیے رہائش گاہ ہے۔ تاجر قبر کی طرف دیکھتے ہوئے دعا مانگتا ہے۔ بالولدانہ مٹی سے کھیلتے ہوئے پھر اپنے سوچ میں گم ہو جاتے ہیں۔
اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کی قبر کی حقیقت پر مبنی ایک مشہور نصیحت آموز واقعہ ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کا اہم سبق دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کی تیسری واقعہ، بالولدانہ اور بادشاہ کی آزمائش۔ ایک دن بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، درباری اور وزیر ارد گرد موجود ہے۔ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ زمین پر بیٹھے اور خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے، بالول، تم کہتے ہو کہ دنیا فانی ہے اور یہ مال و دولت عارضی ہے، کیا تم ثابت کر سکتے ہو؟ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، میں ابھی یہ بات ثابت کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ بادشاہ حیرت سے سوال کیا، پوچھو، میں جواب دوں گا۔ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، اگر آپ کو یہ خبر ملے کہ کل آپ کا انتقال ہو جائے گا تو کیا آپ اپنا تخت کسی اور کو دے دیں گے؟ بادشاہ حیرت سے بالول کی طرف دیکھا۔ بالول، یہ کیسا سوال ہے؟ ظاہر ہے میں تخت چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا۔ بالولدانہ مسکراتے ہوئے، یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، یہ تخت اور یہ دولت سب وقتی ہے، موت کے وقت آپ کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اصل مال وہی ہے جو نیکی اور نیک اعمال کی شکل میں آپ کے ساتھ جائیں گے۔ بادشاہ یہ گہری بات سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دربار میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ بادشاہ سر جھکا کر کہتا ہے، بالول، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ دنیا محض دھوکہ ہے۔ میں آج سے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نرمی سے کہتا ہے، یاد رکھو، بادشاہ حکمرانی اللہ کی امانت ہے، اس کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور اللہ سے ڈرے۔ بادشاہ سر جھکا کر کہتا ہے، بالول کی باتوں کو قبول کر لیتا ہوں۔ دربار میں موجود لوگ بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بالولدانہ اٹھ کر دربار سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ یہ واقعہ انسان کو دنیا کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کا درس دیتا ہے۔ یہ حکمت اور نصیحت سے بھرپور ہے اور ہر شخص کے لیے غور و فکر کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہو تو براہ مہربانی میری چینل الناصر وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔